سلام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل و اولاد پر جن کے توسل و تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نور ایمان عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں انتہائی محترم و محتشم برادر عزیز علامہ قاری مبشر ہارونی صاحب آپ کو عمرہ پاک کی سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ کریم جس طرح ان کو اوپر نیچے اپنی بارگاہ کی حالت میں نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تحیات جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ سامعین ذی وقار، قرآن حکیم کی سورہ نمبر 51 سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فذکر، بس آپ انہیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک آپ کا واعظ و نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے باعث سے نفع بنے گا۔ دو باتیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب ادھر اور آگے پیچھے ہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے توسل سے اللہ کریم نے قیامت تک ساری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور اللہ نے ڈیوٹی اور حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ڈیوٹی، یہ حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فذکر، پس تو نصیحت کیا کر، تو واعظ کیا کر۔ یعنی واعظ و نصیحت کرنا اللہ نے قرآن کریم میں ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ فرمایا فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو فائدہ واعظ و نصیحت ہی دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ایمان والوں کو نفع کس راستے سے ملے گا، اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ واعظ و نصیحت ہی وہ راستہ ہے جس سے اہل ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں، مغفرتوں، راحتوں اور بخششوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب آپ گرامی، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ صیغہ امر ہے۔ امر کہتے ہیں حکم دینے کو۔ جس اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا نماز پڑھو تو روزہ رکھو، اسی اللہ نے حکم دیا واعظ و نصیحت کرو۔ اور یہ جو عبادت کی بات ہے یہ اس سے اگلی آیت میں کی، آیت نمبر 56 میں اللہ پاک وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ لیکن عبادت سے ما قبل ایک آیت پہلے، آیت نمبر فذکر، آپ انہیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ یہ واعظ و نصیحت کرنا اہل ایمان کے لیے نفع کا سبب، خیر کا سبب بنے گا۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے، ہماری اس کو میں شومائی قسمت کہوں، کام علمی کہوں، یا لا یسلمون امانو والا فارمولا کہوں، اختلاف اسی وجہ سے ہمیں ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ صحیح کام کرے تو اسے بھی غلط کہا جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ ہمیں اچھا نہ لگے وہ صحیح کام بھی کرے تو ہم اس کے کام کو غلط کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے فذکر، اسی طرح جیسے کہ اقیم الصلاۃ،
اب مجھے بتائیں اگر کوئی نماز پڑھے اور کوئی کہے جی دور سے ہنسے ہیں دیکھو جی نماز پڑھنے والے، مذاق اڑائے، تو یہ جو مذاق اڑانے والا ہے، جس کا مذاق اڑایا اس کا کچھ بگڑے گا یا اس کا کچھ بگڑے گا؟ یہ مذاق اڑانے والا اپنا کچھ بگاڑ رہا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے۔ ایسے ہی جو طبقہ، جو لوگ دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جو ان کی بے برکی اڑائیں، مذاق اڑائیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، وہ اپنا ہی سب کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ اب یہ حکم خصوصیت کے ساتھ کسی ایک شخص کے لیے نہیں، یہ عموم پہ حکم ہے۔ ہر شخص کے لیے واعظ و نصیحت کرنا لازم ہے، اور یہی چیز اس کے لیے نفع کا سبب بنے۔ اللہ کی بارگاہ سے جو اس کو فائدہ حاصل ہوگا وہ واعظ و نصیحت کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف مولوی صاحب کا ہے، پیر صاحب کا ہے، واعظ و نصیحت کرنا، اور باقی لوگوں کا کام صرف روٹیاں اور لنگر کھانا ہے۔ اور یہی ہماری زندگی کا مشرب ہے کہ علماء صوفیاء کو چھوڑ دیں، باقی طبقہ صرف جہاں بھی جاتا ہے لنگر کے لیے جاتا ہے، واعظ و نصیحت سیکھنے نہیں جاتا کہ میں نے بھی کرنا ہے۔ دنیا میں باقی سارے کام ہم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم اپنا بچہ کسی الیکٹریشین کے پاس بھیجیں، کسی پلمبر کے پاس بھیجیں، کسی وہ موٹر میکینک کے پاس بھیجیں، کسی گاڑیوں کے میکینک کے پاس بھیجیں، تو کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ اس سے کام سیکھے، اور جو کام وہ کر رہا ہے یہ بھی کچھ عرصے کے بعد وہ کرنا شروع کر۔ کیا بات! دیکھیں ہمارا ذرا فکر دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ باقی سارے کام ہم اس لیے کرنے جاتے ہیں کہ اس کو سیکھا جائے، لیکن واحد دین ہے جو ہم سننے آتے ہیں مگر سیکھنے نہیں آتے۔ واہ کیا بات! اور اب تو ہمارا شعار یہ بن گیا، کہتے ہیں جی بتائیں لنگر کیا بغیر لنگر ہوگا یہ نہیں، کوئی واعظ و نصیحت تو کرنا ہم نے نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، یہ تو پیر صاحب کا کام ہے، یہ تو خلیفہ صاحب کا کام ہے۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ لنگر کھانا۔ آپ اپنے بچے کو بھی کسی مکینک کے پاس بھیج دیں اور بچے کو کہا کریں مکینک کے پاس جب بچہ پوچھے کیوں جانا ہے، وہاں سے لنگر کھائے گا، روٹی کھائے گا، یہ ہمیں بارہ کھائے گا کبھی بھی۔ واحد یہ دین مصطفیٰ بھی ہے جس کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں، جو اللہ نے فرض کیا تھا، جو ڈیوٹی لگائی تھی واعظ و نصیحت کرنے کی، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک جماعت ہے، لا کے خلاف آپ اس سے کریں، عقیدے کا درست ہے، لیکن ان میں ہر شخص کو وہ واعظ و نصیحت کرنے والا بنا دیتے ہیں، بھلے ایک دن سکول نہ گیا۔ آپ ان کے ساتھ ایک مہینہ لگا کے دیکھیں، کسی روزہ لگا کے دیکھیں، آپ بھی بات کرنا شروع کریں۔ آپ لاکھ ان پہ تنقید کریں، ہو جی کدھر پڑھے نہیں جی کیڑی سند کا ڈگری، وہ کہتے ہیں بھائی ڈگری کی نہیں، اللہ کا حکم ہے فذکر، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کسی درس نظامی کی صنعت کی ضرورت ہے؟ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی فذکر، یہ واعظ کرنا، نصیحت کرنا، یہ اللہ نے ہر شخص کی ذمہ داری لگائی ہے، اور وہ واعظ و نصیحت انہوں نے کرنا شروع کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کی ساری نسلیں اپنے ٹریک پر، وہ صحیح غلط کی میں بحث نہیں کر رہا، ان کی ساری نسلیں اپنے ٹریک پہ سے چل رہے، اور ان کا ہر بندہ سال میں ضرور مہینہ 10 دن 3 دن یہ لازمی وہ لگاتا رہے خدا میں واعظ و نصیحت کر۔ ہم اس میں سے مذاق اڑائیں، ہمیں نقصان ہوا کہ ہمارے بندے چلے گئے، بچے جا رہے ہیں ہمارے گھر، ہم نے صرف ان کے اوپر جناب تنقید کی، برا بھلا کہا، ان کا مقابلہ اس محاذ بھی نہیں کیا کہ اس سے بہتر واعظ و نصیحت ہم خود کر دیں۔ ہمارے یہاں واعظ و نصیحت کے لیے بندہ ملتا کوئی نہیں، پورے محلے میں اگر مولوی صاحب چھٹی پر ہو، کوئی مسئلہ بن جائے، واعظ کرنا پڑ جائے تو پیچھے لوگوں کو وقت پڑ جاتا ہے۔ حضرت ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمارے بچے بھی یہ کر کے ایم اے کر کے وہ واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے مسالک جتنے بھی ان میں دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری حلوہ خوریوں کے نتیجے ہیں۔ آپ جس مسلک کا مرضی بندہ اٹھا لیں، وہ مسلک دیوبند کا ہو، تبلیغی جماعت کا ہو، وہ اہل تشیع کا ہو، وہ سلفیوں کا ہو،
ان کے آپ کسی میٹرک پاس نہیں فیل بچے کو بھی کھڑا کر لیں تو وہ واضح نصیحت کر سکے گا. ان کا بندہ رکشہ چلانے والا بھی واضح نصیحت کرے گا. اعلی تشیعوں کے لوگ اپنی امام بارگاہ میں واضح نصیحت سننے جاتے ہیں, ان کے کسی بچے کو چھیڑ کے دے دیں, اب حیران ہو جائیں گے. وہ آپ کی کتابوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہو, مگر ہم اتنے اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں کہ ساری زندگی سب سے زیادہ محفلیں ہمارے پلیٹ فارم پر آنا کی ہوتی ہیں. محرم سارا ہماری محفل ہے, سفر سارا ہماری محفل ہے, اور سارے سفر میں بڑے بڑے ہوتے ہیں. ربیع الاول میں میلاد النبی کی ڈیلی محفل ہے, ربیع الثانی میں بڑی 11ویں شریف, پھر اولیاء اللہ کی بات کی محفلیں, آگے رجب کی محفلیں, پھر شعبان کی محفلیں, پھر رمضان کی محفلیں. ساری محفل ہمارے پاس ہے, کل خانیہ کی محفلیں ہمارے پاس ہیں. لیکن ہم میں سے بڑا ہو کے چھوٹا ہو سارے اس میں برابر ہیں. اسی لیے ہم توجہ سے سنتے بھی نہیں. میں دوسرے مسالک کے بھی پروگرامس میں جاتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, وہ ہمیں بھی بلاتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کی مجلس میں اتنا بچہ بھی جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے سن رہا ہوتا ہے جیسے کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, اور ہمارے کے بچے ان کو پتہ ہی نہیں, ہم جتنے نے پتہ ہے کوئی چیز ملنی ہے کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے. ہم نے ان کا رخ ہی اس طرف نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی چیز سیکھ کے آگے بات کر دی. ان کی مسجد میں ایک کتاب بکڑ میں بیٹھ کے وہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں, وہ بھی ان کے بچے بڑے سارے بڑی توجہ سے سنتے ہیں. دیکھ کے اگر ایسے کر کے سبق پڑھ رہا ہوتا, بھلے وہ کوئی واقعہ پڑھے کوئی بات پڑھے, وہ اس کو بھی سیدھا سنتے ہیں جیسے قرآن سننا چاہیے. وہ اپنی ایک کتاب کو اس طرح سنتے ہیں جیسے قرآن سننا چاہیے, اور ہم قرآن کو بھی ایسے نہیں سنتے جیسے سننے کا. آپ اس بات و نصیحت کی اہمیت دیکھیں. جس تصور کو آپ کے اندر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کامسر مولوی کا یہ غلط تصور ہے. اللہ کسی قرآن میں آج قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 ہے, سورہ نمل. اب آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کی سورت ہے اور نام نمل ہے. نمل عربی زبان میں چیونٹیوں کو کہتے ہیں, چیونٹیوں. یہ نملہ کا جمع ہے نمل. اب چیونٹیاں جس کو ہم پیلیاں کہتے ہیں, یہ حقیر ترین ایک مخلوق ہے. ہم سے کوئی پوچھے جی چیونٹیوں کا کوئی مقام و منصب بیان بھی رہے ہوئے, کیا جی چیونٹیاں ہوتی ہیں بس گھر میں زیادہ آ جائے تو پاؤڈر زہر والا پھینکے تاکہ مر جاتا ہے. ہمارے نزدیک ان کی یہ عزت ہے, ہم ان کو اپنے گھر میں اپنے کچن میں کسی جگہ بھی برداشت نہیں کرتے. لیکن قرآن مجید نے اللہ نے چیونٹیوں کے نام پر پوری صورت بنائی. کیوں بنائی, اس کے پیچھے وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے اترا اور ایک میدان کے اندر داخل ہوا. جو میدان قرآن مجید کے اندر وہ وادی نمل تھی, وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی. اس میں چیونٹیوں کے بل تھے, بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں چیونٹیاں رہتی تھیں. ایک چیونٹی نہیں ان میں سے, چیونٹی نہیں, میں بندے کی بات نہیں کر رہا, میں چیونٹی کی بات کر رہا ہوں. اس نے باقی چیونٹیوں کو واز کیا, نصیحت ہے. اور واز و نصیحت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کسی بھی عربی فارسی اردو کی لغت میں دیکھیں کہ کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے, کسی دوسرے کو بھلائی پہنچانے کے لیے, کسی دوسرے کی خیر خواہی کے لیے جو جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور آپ اس کو کسی مصیبت سے بچانے اور کسی نفع پہنچانے کے لیے جو بات کرتے ہیں, اسے واز و نصیحت کہتے ہیں. چیونٹی کے دل میں خیال آیا یہ لشکر اتر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا, لشکر گھوڑوں پہ ٹاپوں جا رہا ہے, تو یہ چیونٹیاں ساری میدان میں ہیں, کہیں یہ ان کے قدموں کے نیچے کچلی نہ جائیں, لہذا میں ان کو واز کروں. تو چیونٹی نے واز کیا, تقریر کی, انداز ہی تقریر ہے, اور اللہ نے ایگزیکٹ چیونٹی کا واز اٹھایا اور قرآن کی زینت بنا دیا. یا ایھا النمل, جیسے ہم کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, حاضرین محترم, وہ کہتی یا ایھا النمل, اے چیونٹیو, ادخلوا مساکنکم, اپنی اپنے بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان اور اس کے سرداروں کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ان کے پاؤں کے نیچے آ کے تم روندی اور کچلی نہ جاؤ. ایک چیونٹی نے لوگوں اپنی ساتھی چیونٹیوں کا نفع سوچا, خیر خواہی سوچی, اور ان کو واز فرمایا. اللہ نے کہا بھلے تو چھوٹی مخلوق صحیح,
زمانہ تیری عزت کرے یا نہ کرے، مگر تو نے فذکر کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اے چیونٹی میں تیرے باز کو اٹھاتا ہوں، اپنے آخری نبی پر اترنے والے قرآن کا مضمون بناتا ہوں، پوری صورت اس نام سے بیچتا ہوں، تیرے باز کو اس قرآن کی زینت بنا کر آخری نبی آخر الزمان کی آخری پیاری امت کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات۔ واعظ و نصیحت کی عزت کتنی ہے، واعظ و نصیحت کی عظمت کتنی ہے، رفت کتنی ہے۔ ایک چیونٹیوں کی خیر خواہی کے لیے واعظ کرے، اللہ اس کا واعظ اٹھا کے قرآن میں رکھ کر قیامت تک اس چیونٹی کو زندہ اور حیات کر دے، ہمیشہ اس کے ذکر کو آخری امت کی قیامت تک کا ذکر بنا دے۔ تو میں کہتا ہوں، ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لوگوں اگر ایک چیونٹی واعظ و نصیحت کرے وہ اتنی عزت دربار خدا میں پا سکتی ہے، ایک محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اشرف المخلوق انسان واعظ کرے، اسے کتنی عزت ملے گی، اسے کتنی عزت ملے گی۔ کیا بات۔ کیا ہم ایک چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہیں؟ واعظ و نصیحت نہ کرنے والا تو اس چیونٹی کے برابر نہ ٹھہرا نا، اتنی اعلیٰ مخلوق ہو کے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ 4 قسمیں کھا کے کہتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے تمہیں بنایا بڑا حسین، بڑا اعلیٰ تھا، بڑا کمال کا تھا۔ تمہارے جیسی زبان ہم نے کائنات کی کسی مخلوق کو نہیں دی، تمہارے جیسا شعور اللہ نے کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دیا، مگر او انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تم کائنات کی ساری وادیوں سے سب سے نچلی وادی میں جا کر کے بیٹھے ہو، ساری مخلوقات سے تم نے اپنا کردار کم ترین کر لیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے سوچو، میں نے قرآن سے تلاش کی تو مجھے صرف یہ وجہ ملی بنیادی طور پر کہ واعظ و نصیحت چھوڑنا ہماری بد اخلاقی کا سبب بنا، واعظ و نصیحت چھوڑنا ہماری معاشرتی بگاڑ کا سبب بنا۔ اس لیے کہ واعظ و نصیحت میں یہ کمال ہے، جب کوئی بندہ کسی دوسرے کو واعظ و نصیحت کرتا ہے تو جو واعظ و نصیحت اس کو کرتا ہے اپنے من کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا من بھی اس سے خالی تو نہیں ہے، میں دوسرے کو واعظ کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے چل اس کو بھی واعظ کر، اس واعظ کا صدقہ میں تیرا دامن اس خیرات سے بھرتا ہوں، آج کے بعد تو اس راہ پہ نہ چلنا جس کا تو درد دے رہا ہے۔ اللہ بندوں کو قبلے درست فرما دیتا ہے اس سے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ دیکھیں نا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ اپنے شہنشاہوں کے لڑ لگے، جو واعظ و نصیحت انہوں نے ان کو کی۔ قبلہ راشد آلوی صاحب میری بات کی تصدیق کرنا، وہی واعظ و نصیحت آگے آپ نے لوگوں کو شروع کر دی۔ جو عزت ان کے حصے میں آئی اسی کا حصہ آپ کو بھی نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ ہے دنیا میں عزت کا ملنا، یہ ہے دنیا میں عزت کا ملنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن ہم سارے اس جگر پر آ گئے، واعظ و نصیحت کو حاصل کر کے اس کو اپنی نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ساتھیوں کو کرنے والے بن گئے، ہمارا کردار بدل جائے گا، ہمارا اخلاق بدل جائے گا، ہمارا طرز معاشرت بدل جائے گا، اور وہ اہل ایمان کا طبقہ جو آج اسفل سافلین میں پڑا ہے، اللہ اس واعظ و نصیحت کے صدقے اس کو پھر احسن تقویم کے مقام پر پھر سے واعظ کر دے گا۔ یہ میں نے ایک مثال قرآن سے رکھی، دوسری مثال سنتا ہوں۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 31 ہے، سورہ لقمان، پوری سورت ہے لقمان کے نام سے۔ یہ لقمان کون ہے؟ کوئی نبی ہے؟ جی نہیں۔ رسول ہے؟ جی نہیں۔ کوئی ولی ہے؟ جی نہیں۔ حضرت حیرت کی بات ہے، نہ نبی نہ رسول نہ ولی، اس حوالے سے لقمان کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ لقمان کا تعارف کیا کہ حکیم ہے۔ اچھا، کیا کوئی دواخانہ کھولا ہوا تھا؟ جی نہیں۔ دواخانہ بھی نہیں کھولا، نبض چیک کرتے تھے؟ جی نہیں۔ کمال ہے، حکیم کیسا ہے جو نبض بھی نہیں دیکھنا جانتا، دواخانہ بھی نہیں چلا رہا؟ تو میں نے سرچ کیا یہ کون سے حکیم ہے، پتہ چلا اس طرح کا ایک حکیم ہماری ریاست میں بھی گزرا ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ کون سا دواخانہ کھلا ہوا تھا، کون سی نبض دیکھتے تھے، لیکن امت کے سامنے وہ واعظ اشعار کی صورت میں کر گئے کہ جن واعظوں کو سن کر امت کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ حکیم الامت اللہ نے بنا دیا۔ حکیم لقمان رہنے والے کہاں کے تھے؟ یہ عرب کے نہیں رہنے والے تھے، یہ یورپ کے نہیں رہنے والے تھے، یہ برصغیر کے نہیں رہنے والے،
یہ جس ریاست کے رہنے والے تھے یہ افریقہ کے ویسٹ میں اور بلکہ افریقہ کے یہ بنتی ہے ساؤتھ میں اور انڈیا کے ویسٹ میں بنتی ہے، جس کو ویسٹ انڈیا کہتے ہیں، اور آج کے دور میں اس کو ویسٹ انڈیز کہتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم بڑی مشہور ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کالا رنگ، لمبے قد، موٹے ہونٹ، سر کے ساتھ چپکے ہوئے بال، زلفیں نہیں رکھ سکتے۔ اس قوم میں نے کوئی زلفوں والا نہیں دیکھا، کوئی پگڑی والا نہیں دیکھا، ان کے بال ہی ایسے، سر کی بناوٹ ایسی، ہیئت ایسی ہے۔ اب بظاہر کو آپ دیکھیں تو اس طرح کی قوم سے ہم کتنی ایک نفرت سے کرتے ہیں، ہمیں کتنے عجیب سے لگتے ہیں۔ اس طرح کی قوم کا کوئی بندہ ہماری کسی بیٹی کا رشتہ پوچھے، ہم اسے گھر بھی داخل نہیں دیتے، بالکل بھی۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں وہ قابل ذکر لوگ نہیں ہیں اس طرح کے، ہماری نظروں میں ہماری نظروں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس قوم میں افریقہ کے ساحلوں کے ساؤتھ میں ایک گاؤں ہے پہاڑ کے دامن میں، اس گاؤں کی بھی ایک ڈھوک ہے، ڈھوک یعنی اکیلا گھر، نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے، ایک گھر میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں اور اللہ نے انہیں اولاد دی، ایک ہی بیٹا دیا۔ اب وہ جو باپ ہے اس کا نام ہے لقمان، سیاہ حبشی فام۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیٹا تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوا تو باپ نے اس دور کے کسی پیغمبر سے کسی واسطے سے اسے یہ خبر ملی تھی اس وقت کہ فذکر، وعظ و نصیحت کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو وعظ و نصیحت سنا تھا جہاں جہاں سے، اب وہاں تو محلہ تھا نہیں، وہاں تو کوئی مدرسہ تھا نہیں، اس نے گھر میں سننا بھائی۔ حکیم لقمان خود بنا واعظ، خود بنا ناصح اور مقتدی اور سامع بنا اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کو بٹھا کے حکیم لقمان روزانہ نصیحتیں کرتا ہے۔ وہ حکمت بڑی نصیحتیں جن سے زندگیاں بدلتی ہیں، جس سے شعور آتے ہیں، جس سے اللہ کی طرف سے ایمان کی خیرات ملا کرتی ہے۔ اور حکیم لقمان نے اپنی زندگی میں 4000 واعظ کیے اپنے بیٹے کو جی، سینکڑوں کے مجمع کو نہیں، ایک اکیلے بیٹے کو پہاڑ کے دامن میں، ایک جزیرے پر، ایک گاؤں کے آخری نکڑ میں، ایک سیاہ فام حبشی اپنے بیٹے کو لوگوں اپنے گھر میں بیٹھ کے وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقمان تو نے وہ کام کیا جو میرے انبیاء کرنے کے لیے آئے تھے، جو میرے اولیاء کرتے ہیں۔ میں تیرا ذکر بھی قیامت تک نہیں مٹنے دوں گا، میں تیرے خطبے اٹھاتا ہوں، قرآن کی زینت بناتا ہوں، تیرے نام سے پوری سورت نازل کرتا ہوں، اور نبی آخر الزمان کی امت کو پڑھا کے انہیں بتاؤں گا اگر لقمان واز کرے میں قیامت تک اسے نہیں مٹنے دیتا، تم واز کرو محمد کے صدقے تمہیں کتنی آپ دیکھیں جی، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، واعظ و نصیحت کی اہمیت ہے۔ اب لقمان مولوی صاحب تھے، علامہ صاحب تھے، کوئی پروفیسر صاحب تھے، کوئی پیر صاحب تھے، ایک باپ ہے بچے کا، اور اللہ نے تعارف کیا دیا قیامت تک انسانوں کا وہ حکیم جو اپنے واعظ سے دلوں کی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ پھر راہ ولایت تو مل گئی نا۔ آپ دیکھیں یار یہ قرآن ہم پڑھتے اس میں یہ باتیں موجود ہیں، تو پھر وہ واعظ و نصیحت میں ایک واعظ پڑھ دیتا ہوں جی، حضرت حکیم لقمان علیہ السلام، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ، بھائی بڑی توجہ۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کرنے کے لیے بیٹھے۔ واعظ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ حاضرین محترم ہم کتاب شروع کرتے ہیں، احباب گرامی قدر، وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ ذرا انداز دیکھنا کہ واعظ و نصیحت سے کردار کیسے بدلتے۔ یار کسی مدرسے یونیورسٹی میں نہیں گیا ورنہ، لیکن واعظ کی برکت سے اس کو خیرات کیا ملی، اپنے بیٹے کو تربیت کرنے کے لیے کہتا ہے اے میرے بیٹے۔ آج ہمارے لوگ اگر اپنے بیٹے کو بلائیں پتہ کیسے بلاتے ہیں؟ اگر بیٹے کا نام ہونا شکیل، کہتے ہیں اوے شکیلیا، اوے کلیمیا، یہ ہماری لینگویج ہے، یہ ہماری بولی ہے۔
ہمارے بزرگ ایسے ہی بلاتے ہیں. اب جس بچے کو آپ اس کا رکھا ہوا نام بگاڑ کر ترش لہجے میں بے عزتی کے ساتھ اس کی عزت نفس کا کھلواڑ کھیل کر بلائیں گے تو کیا سمجھیں گے وہ بڑا ہو کے آپ کی عزت کرے گا، آپ کا ادب کرے گا؟ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے اس کی شخصیت ڈیمیج کر دی جب سلیم کو سلیمیہ کہا. سلیم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی فطرت کو. فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت میں بنایا اور اللہ کی فطرت فطرت سلیم کہلاتی ہے. تو ایک بندے نے نام بیٹے کا رکھ دیا سلیم، اللہ کی فطرت، اس کو اب سلیمیہ کہہ دیتے ہیں. دنیا کی کسی لغت میں سلیمیہ لفظ مجھے تلاش کر کے دکھا دیں. یہ محمد لفظ ہے، اس کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد لفظوں سے آپ کو خیرات نہیں ملتی. لفظوں کی بات آ گئی، میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا، کیونکہ یہ بہت بڑا بگاڑ ہمارے اندر ہے. لفظ دیکھیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. لفظوں سے بندہ مسلمان بنتا ہے، لفظوں سے بندہ کافر بنتا ہے، لفظوں سے بندہ شادی شدہ بنتا ہے، لفظوں سے بندہ رنڈوا بنتا ہے. آپ دیکھیں کافر ہے، آپ اس کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، صرف لفظ پڑے گا، لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لفظ کہتے ہیں اس کو کلمہ ہے. کلمہ لفظوں کو کہا جاتا ہے. کوئی بھی آپ کسی بھی زبان کی گرامر پڑھیں تو کلمے سے شروع ہوتی ہے. تو آپ توجہ کیجئے کہ لفظ پڑھے کافر مسلمان بن گیا. وہ کہہ دے میں اللہ کو نہیں مانتا، لفظ ہے، کافر بن گیا. آپ کی شادی ان کی نکاح ہوتا ہے، آپ کو مولوی صاحب کو اٹھک بیٹھک نہیں کرواتا، وہ کہتے ہیں قبول ہے، آپ کہتے ہیں قبول ہے. وہ جو حرام تھا وہ حلال میں بدل گیا. وہی حلال میں بدلا ہوا آپ نے کہا صرف لفظ بولا طلاق، حلال حرام میں بدل گیا. یار لفظوں کی قیمت دیکھو، ساری کائنات کا سسٹم لفظوں سے چل رہا ہے. ایک ایک لفظ کتنا وزن رکھتا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے. اب آپ اگر ان لفظوں کو بگاڑ دیں، آپ طلاق کی جگہ لفظ لطاق استعمال کریں، معنی تو بنے گا. آپ نکاح کی جگہ لفظ کناح استعمال کریں، کوئی معنی بنے گا؟ اب کو کہ جی ہم اپنے بچے کا کناح کرنے جا رہے ہیں، تو کیا پتا کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کر بھی لیں، لوگ اس کو نکاح کو نہیں مانیں گے جب تک لفظ نکاح نہیں بولیں گے. ایسے ہی کوئی لفظ الٹ پلٹ کرتے ہیں. تو آپ تو اپنے بچوں کے روزانہ نام الٹ پلٹ کرتے ہیں. یہ تخریب کاری میں آتا ہے. لفظوں کو الٹنا پلٹنا بھی تخریب کاری ہے. یہ لفظوں کی دہشت گردی ہے. دہشت گرد توڑ پھوڑ کرنے والا ہوتا ہے نا، تو یہ لفظ توڑ پھوڑ دیے، تو یہ لفظوں کی دہشت گردی سیکھی، اور یہ دہشت گرد میرا پورا معاشرہ بن چکا ہے. بیٹے کو نہ اوئے پتر، یہ اوئے کیا ہے؟ اور آگے سے بیٹا بھی کہتا ہے اوئے ابا. اوئے میں بدتمیزی ہے. اس بدتمیزی میں پہل کس نے کی؟ جس نے پہلے اوئے کی. اس قوم کو کیسے وعظ و نصیحت سیکھنا پڑے، اس کے لیے کتنا ضروری ہے بلکہ وعظ و نصیحت سیکھنا. قربان دے لقمان، اللہ نے کیوں لقمان کے وعظ اٹھا کے قرآن میں رکھے؟ وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں، جب تک کسی کو عزت نفس نہ دو وہ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی بات سن نہیں سکتا، وہ آپ کی بات مان نہیں سکتا. لقمان کے بیٹے کو کمال اس لیے ملا کہ باپ نے یہ نہیں کہا اوئے پتر، انہوں نے کہا یا بنیا، جیسے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ. لیکن ہم تو یار صرف حضور کے لیے یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کسی مولوی کو تکلیف ہو جاتی ہے، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی. وہ لقمان کہتا ہے بھائی یہ یا کے ساتھ بلانا اس میں کتنی عزت ہے کہ اگر لقمان اپنے بیٹے کو 1000 سال پہلے یا کہہ کے بلائے، آج بھی لقمان کے بیٹے کو جب ہم ذکر کر دیا تو یا بنیا کہہ کے نہیں کرتے، بدلا نہیں ہے. یہ تربیت کا نقطہ ہے. تو ہمیں اگر کہنا پڑے اے میرے بیٹے، ہم کہتے ہیں یہ میں کیسے بلاؤں، یہ میں کیسے بلاؤں؟ بھائی ویسے ہی بلائیں جیسے لقمان اپنے بیٹے کو.
پھر دیکھیں نماز فرض پہلی امتوں پر نہیں تھی، روزے پہلی امتوں پہ فرض رہے ہیں، نماز کا ثبوت نہیں ملتا۔ پہلی امتوں کے لیے نماز نفل کا درجہ رکھتی تھی، لیکن واہ اس باپ پہ قربان جاؤں جس کی بیٹے پر نماز نفل ہے، فرض نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے پہلی نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے یا بنیا اقیم الصلاۃ، اور میرے بیٹے نماز پڑھا کر۔ ادھر فرض ہے تو کوئی نہیں کہتے، ادھر فرض نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کر۔ بالمعروف ونہی عن المنکر، میرے بیٹے اب دیکھنا یہ گفتگو کرنے کا ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بیٹے جب تو دوسروں سے بات کیا کرنا تو تیری زبان سے دوسرے کے لیے صرف جملہ وہ نکلنا چاہیے جو معروف ہو۔ معروف کا معنی ہوتا ہے جس جملے اور جن لفظوں میں خیر پائی جائے، صرف زبان سے وہ لفظ نکل رہا ہے۔ اور وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اب اگلا جملہ سننا جی، بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بچے کو کہہ رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا تجھ سے بات کرے اور ایسی بات کرے جو اللہ رسول نے منع کی ہوئی ہو، اچھی بات نہ ہو، بری بات ہو، تو اس کو فوراً روک دیا کر، اسے کہو چاچو جان، بابا جان، بھائی جان، میرے دوست، یہ بات دوبارہ نہیں کرنی۔ وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک بچے کو بچپن میں باپ تربیت دے رہا ہے، کس چیز کی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، کہ دوسروں سے کلام کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، دوسروں سے کلام سننا ہے تو کون سا سننا ہے، کون سا نہیں سننا۔ اور پھر ساتھ بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پتر اگر کوئی بندہ تنگ کرے تو یہ نہ کہ تو لڑ پڑا کر، گالیاں دیا کر، نہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے جب کوئی تکلیف تجھے زندگی میں پہنچے تو اس پر بچپن سے بتا رہے ہیں صبر کرنا سیکھ، صبر کیا کر، ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹے یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، یہ بڑے اعلیٰ کام ہیں۔ آؤ دیکھو پہاڑ کے دامن میں نے بتایا جزیرے پر بیٹھ کر باپ بیٹے کو یہ واز کرتا ہے، اللہ کو یہ واز اتنا پسند آ جاتا ہے، اللہ قرآن کا مضمون بنا کر، اب دیکھیں نا وہ نبی نہیں تھے کہ ان پہ وحی اترتی، وہ رسول نہیں تھے کہ ان پہ وحی اترتی، مگر انہوں نے جو واز کیا اللہ نے اسے اپنی وحی بنا دیا، اسے وحی بنا دیا، تو پتہ چلا اچھا واز بھی اللہ کے وحی کے دائیں مقام بن جاتا ہے۔ یہ دو میں نے حوالے قرآن سے دیے۔ اب میں صرف آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، حکیم لقمان نے جو 4000 نصیحتیں کی اس میں سے کچھ نصیحتیں حضور علیہ السلام نے بیان کی، میں اس میں سے صرف ایک نصیحت آپ کے سامنے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے احفظ اربعا فی اربعین، 4 موقعوں پر 4 چیزوں کو کبھی نہ بھول، ہمیشہ یاد رکھا کر، یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ پہلی چیز فرمایا احفظ عینیک، احفظ عینیک فی بیوت الناس، فرمایا جب لوگوں کے گھر میں داخل ہوا کر تو اپنی دونوں آنکھوں کی حفاظت کیا کر۔ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، ہمیشہ خرابی اپنے گھر میں نہیں دوسرے کے گھر میں داخل ہوتے وقت پیدا ہوتی ہے، نکاحیں اس وقت کسی غلط صفت اٹھ جاتی ہیں، مسائل بنتے ہیں۔ قربان نے بچے کو باپ تربیت دے رہا ہے، بیٹے احفظ عینیک، اپنی دونوں آنکھوں کا سپاہی چوکیدار بن، فی بیوت الناس، پھر لوگوں کے گھر میں داخل ہو۔ انسان سب سے زیادہ گناہ جانے انجانے میں اور سب سے آسانی سے جس چیز سے کرتا ہے اس چیز کا نام آنکھ۔ آنکھ سے گناہ کرنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی بولنا نہیں پڑتا، آنکھ میں ساختہ بھی اٹھ جاتی ہے، گناہ کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس پارٹ کو روکنے کی کوشش کی جس سے گناہ سرد ہونے کے چانس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ انسان کے وجود میں لگا ہوا پردہ آنکھ کا۔ ان دونوں آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی اولیاء کی راہ ولایت کا پہلا قدم ہوتا ہے، یہ بھی بتاؤ۔ نمبر 2 فرمایا احفظ لسانک فی مجالس الناس، فرمایا جب لوگوں کی مجالس میں بیٹھا کر، جب دوستوں یاروں بیلیوں کے ساتھ بیٹھا کر، اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کیا کر۔ کس کی حفاظت؟ اپنی زبان کی حفاظت کیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کے بعد سب سے زیادہ گناہ کرنے والا پرزہ وہ بندے کی زبان ہے، اور یہ بھی جانے انجانے میں گناہ کرتی ہے۔ آپ جب بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہوئے 100 بندوں کے عیب بیان کرتے ہیں، 100 کی چغلیاں کر دیتے ہیں، 100 کی غیبتیں کر دیتے ہیں، 100 کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کہتے ہیں بڑا مزہ ہے گپ شپ لگانے میں، آخر میں اٹھ کے کہتے ہیں بڑا مزہ ہے گپ شپ لگانے میں، پھر ملا کے پھر تو شروع کریں گے، باقی گپ شپ ہزاروں گناہ کر کے اٹھتی ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا اچھا مجلس ہماری ہوگی۔ قربان جائیں، ہزاروں گناہ کر کے کون سی مجلس لوگوں اچھی ہوتی ہے؟
مگر آؤ، حکیم لقمان نے بتا دیا بیٹے جب کسی کے ساتھ بیٹھ تو اپنی زبان کی حفاظت کر، اور زبان اگر آپ کو باتیں اچھی کرنی نہیں آتی تو یار چھوڑ دو، تسبیح پکڑ لو، اللہ کا ذکر کرنا سیکھو۔ آؤ ان سلاسل میں اور کیا سکھایا جاتا مریدوں کو؟ یہ مشائخ کیا سکھاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اپنی زبانیں پاک رکھنے کے لیے، دماغ پاک رکھنے کے لیے، دل پاک رکھنے کے لیے، وجود پاک رکھنے کے لیے فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا فرما احفظ معدتک علی المائدہ، بیٹے جب کسی دسترخوان پہ بیٹھ تو پھر اپنے معدے کی حفاظت کیا کرو۔ ہم جب کسی کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو معدے کو بھول جاتے ہیں، اور آج ساری بیماریوں کی وجہ بالواسطہ بلا واسطہ کہ معدہ اس کی حفاظت نہ کرنا۔ اور چوتھا اور آخری جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے بیٹے احفظ قلبک فی الصلاۃ، اب بیٹے ان تین چیزوں کے بعد جب اللہ کی نماز میں آ تو اللہ کی نماز میں نہیں کہا آنکھ کی حفاظت کر، اب تو آنکھ کہیں ادھر ادھر جا نہیں سکتی، اب نہیں کہا زبان کی حفاظت کر کیونکہ زبان پہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اب نہیں کہا معدے کی حفاظت کر کے معدے میں کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، اب فرمایا احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز میں پڑھ تو اپنے دل کی حفاظت کر، اس لیے کہ بندے کا وجود نماز میں چلا جائے، دل نماز میں نہ جائے تو بندہ اللہ کے ساتھ بھی دو نمبری کھیل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ٹھکانہ کون سا ہے بندے کا؟ دل۔ تو فرمایا بیٹے جس طرح سے وجود اللہ کی نماز میں حاضر کر، اپنے دل کو بھی اللہ کی حضوری میں پیش کر۔ اور اب آپ گرامی جس دن بندے کا وجود اور دل دونوں بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ الہی میں جھک جائیں، اس دن بندہ راہ ولایت میں پہلا قدم رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں چار باتیں کی اور چاروں راز ہیں، آپ دیکھیں نا بزرگوں کے باتیں، اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پہلا سبق ہی یہ ملے گا کہ کم کھایا کرو، کم بولا کرو، یہی سبق ہے نا، راہ ولایت کا پہلا سبق یہ ہے۔ انہوں نے دیکھے اپنے بیٹے کو بچپن سے، واہ واہ قربان رہے، لقمان نے اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ سبق سکھائے جو راہ ولایت کی بنیادیں ہیں، اور ہم دیکھیں اپنے بچوں کو بچپن میں کیا سکھاتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ ہمارا بچہ کسی سے مار کھا کے آ جائے تو میں غصہ آتا، پتر تو کیوں نہیں دو چار پٹکار مارے؟ کوئی بچہ آپ کو آ کے کہہ دے مجھے فلاں نے گالیاں نے گالی، آپ کہتے ٹیڑھی زبان کوئی نہیں سی، کیا سبق دے؟ اب آپ آخری بات اجازت، ایک اسی طرح کا لڑکا جس کی تربیت کسی نے نہیں کی تھی، جس کو وعظ و نصیحت کسی نے نہیں کی تھی، وہ ایک اللہ کے کسی درویش بندے کی صحبت میں آ گیا، اس نے دیکھا لوگ اپنے مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی قریب ہوا اور کہنے لگا حضرت میرا بھی ایک مسئلہ ہے، میری رہنمائی کیجیے۔ انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جوان کہنے لگا حضرت مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، یہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے کہ مجھے موت کا خوف ہے لیکن مجھے مرنے کا دل نہیں کرتا، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کوئی ایسی دوائی دے یہ ڈر ختم ہو جائے۔ انہوں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا، توجہ اس کے باطن کی طرف دی، پھر کہنے لگے بتا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا میں مال ہی تو کماتا ہوں، میرا تو شغل اچھا مال کمانا۔ تو کہا بیٹے 40 دن کے لیے پھر میں تمہیں چلا کروا رہا ہوں۔ پوچھا وہ کیا؟ پھر میں 40 دن تک ہر روز صبح جب گھر سے نکل تو پہلے اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو اپنا مال کچھ دے کر نکلا کر، اور جب رات کو واپس پلٹا کر تو تب بھی گھر آنے سے پہلے غریبوں دکھیوں کے گھر آباد کرنے کے لیے ان کی مدد، مالی مدد کر کے آیا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، آپ نے وظیفہ بڑا اچھا بتایا ہے، یہ تو میں کر لوں گا۔ آپ نے کہا 40 دن کے بعد پلٹ کے میرے دربار میں آنا، پھر اگلی بات کریں گے۔ لوگوں وہ جوان چلا گیا، 40 دن کے بعد پلٹ کے بزرگوں کی بارگاہ میں آتا ہے، تو بزرگوں نے پوچھا بتا جوان تیرے مسئلے کا کیا بنا؟ اس نے کہا حضرت میرا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، میرا پچھلا مسئلہ تو حل ہو گیا، موت کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی یہ مسئلہ کیوں شروع ہو گیا؟ انہوں نے پوچھا بھئی اب کیا مسئلہ شروع ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت پہلے مسئلہ یہ تھا کہ مرنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کا دل کرتا ہے، اب جینے کا دل نہیں کرتا، اب ہر روز میں کہتا ہوں کب میری موت آئے گی، اللہ کب مجھے بلائے گا۔ حضرت ایسی رغبت ہو گئی ہے کہ صبح و شام مجھے یہی خیال آتے ہیں کہ کب میری موت آئے گی۔ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ 180 ڈگری پر یہ ٹلٹ ہونا، اس ویریشن کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ بزرگ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بیٹے 40 دن پہلے جب تو میرے پاس آیا تھا اس وقت تیرا سارا کچھ یہ دنیا تھی، یہ کھیتیاں تھیں، یہ دنیا کے مکانات تھے، تیرے پلاٹ ادھر تھے، تیری انویسٹمنٹ ادھر تھی. اس لیے انسان کا جہاں پیسہ لگا ہوا ہو، جہاں خزانے جمع ہو، جہاں پلاٹس ہو، جہاں اس کا سرمایہ موجود ہو، انسان کا ادھر ہی رہنے کا دل کرتا ہے، اور جس طرف نہ ہو ادھر جانے کا دل نہیں کرتا. فرما اس وقت تک آخرت کے خزانے میں کچھ نہیں تھا، مرنے کا دل نہیں کرتا تھا. میں نے 40 دن تیرا ایک اکاؤنٹ تیرا آخرت میں کھلوایا ہے. صبح شام اب تیری دولت وہاں آخرت میں جا رہی ہے، اب پلاٹوں کی بکنگ ادھر ہو رہی ہے، اب کوٹھیاں ادھر ہو رہی ہیں، اب خزانے ادھر جمع ہو رہے ہیں. اب تیرا دل کرتا ہے جدھر میرے خزانے جمع ہیں ذرا میں بھی ادھر کی سیر میں بھی ادھر کی سیر کروں. اب آپ یہ جب آپ اس طرح کی بات و نصیحت سنیں گے تو آپ کے اندر بھی اس طرح کی سوچ وچار پیدا ہوگی. آئیے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو واعظ اور ناصح بننے کے قرآنی حکم پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ماشاءاللہ.